अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के इब्तिदा में बात करेंगे इस वक्त जो सियासी हमें मंजरनामा नज़र आ रहा है उसके हवाले से बात होगी। और बड़ा वावेला किया जा रहा था, बहुत शोर शराबा हम सुन रहे थे, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था एक जमात की जानिब से कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। लेकिन हमने देखा इस तमाम तर तनकीद के बावजूद, इस प्रोपेगेंडे के बावजूद जो हुकूमत है उसने बजट भी दिया और अपने तय इंतहाई बेहतरीन किस्म की कोशिश की गई है कि इसमें लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए। बहुत नामसाद हालात रहे, लेकिन इसके बावजूद जो बजट है एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आया है, जिसमें पेंशनर्स के लिए भी फ़ायदा है और सरकारी मुलाजमीन की भी तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया है। और अशिया खुर्दनी पहले से भी हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों में उनकी कीमतों में कमी वाक़ हुई है, अभी भी इस किस्म की जो चीज़ें हैं उसमें देखने में आई है। टैक्स जो है उसकी भी गुंजाइश रखी गई है, स्पेस रखी गई है कि कम उसको लागू किया जाए। तो बहरहाल इसको एक बैलेंस्ड अप्रोच वाला हम बजट कह सकते हैं। इलेक्शन बेस्ड बजट नहीं होगा, ये बार बार बताया जा रहा था। इन तमाम तरह हकीकतों के बावजूद एक बेहतरीन बजट देने की कोशिश की गई है। अब इस सारे सियासी मंजरनामे में जब हम मईशत की तरफ बात करते हैं तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम जल्द ही इस काम की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब भी यही बात कर रहे हैं और यही उम्मीद दिला रहे हैं कि IMF के साथ भी हमारा जो प्रोग्राम है वो इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल होगा, स्टार्ट होगा, उसका आगाज़ होगा तो और हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, सियासी तौर पर भी, मुआशी तौर पर भी। ये सारा अब सिनेरियो क्या डेवलप हो रहा है इस पर हम बात करेंगे। और इलेक्शन की भी तैयारियां इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं सारे मंजरनामे में कि असम्बलियाँ तहलील होने से पहले ही, अभी चूँकि वक्त बाकी है, लेकिन जो एक माहौल बन रहा है वो लग रहा है कि अब इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे और इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है हमारी मईशत के लिए, हमारे मुल्क के लिए, और ख़ास तौर पर जब बैरूनी ताकतें इस पर बात करती हैं तो इसको भी एड्रेस किया जाना बेहद ज़रूरी है। इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जो मेरे पैनलिस्ट, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हाफिज़ ताहिर खलील साहब मेरे बाई तरफ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इनके साथ हमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। हमायूं खान साहब भी सीनियर तजियाकार हैं। थैंक यू सो मच हमायूं खान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और इनके साथ रशीद साफ़ी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और इसके अलावा कोयटा स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार साहब। शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और PFUJ के साबिक सदर हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं हाफिज़ साहब आपकी तरफ आऊँगी। साफ़ी साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें, साफ़ी साहब मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ कि इस वक्त जो सारी हमें सिचुएशन नज़र आ रही है, जो मंजरनामा नज़र आ रहा है, बड़े इकनॉमिक क्राइसिस रहा, बड़े ही चैलेंजेस इकनॉमिकली इस वक्त हम फेस कर रहे हैं और पहले भी कर रहे थे। और जो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा वो अपनी जगह मौजूद है। मुल्क को खुदा न खास्ता दिवालिया करा दिया गया था, जो एक जमात इस हवाले से बात कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि बजट भी पेश कर दिया गया और बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आया। लोगों को इसमें हुकूमत ने कोशिश की कि रिलीफ दिया जाए। तो अब ये सारी चीज़ें किस बात का इंदिया देती हैं? अब आगे आपको ये लगता है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक स्मूथ हमें चीज़ें चलती हुई आगे नज़र आ रही? शुक्रिया नाहिद। एक सियासी क़यादत का इम्तिहान तो आजमाइश, जब आजमाइशें ज़्यादा हो, मुश्किलात ज़्यादा हो, तो तब ही हमें सही अंदाज़ा होता है कि सियासी क़यादत और जमहूरी क़यादत जो है उनकी सलाहियत क्या है। यही मुल्क था, यही मईशत थी और यही हालात थे। साल डेढ़ सवा साल पहले एक हुकूमत थी इस मुल्क में और उस हुकूमत कि अपने वज़रा और उस हुकूमत का सरबराह वावेला मचाता रहे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया होने जा रहा है और पाकिस्तान जो है श्रीलंका बनने जा रहा है और इथोपिया बनने जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कुछ पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराइया होती रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ना तो पाकिस्तान दिवालिया हुआ, ना पाकिस्तान श्रीलंका बना, बल्कि जो बजट पेश किया गया है वो भी एक मुतवाज़न बजट उसको हम कह सकते। गर्ची मुश्किलात बहुत है, मैं ये नहीं कहता कि ये बजट जो बहुत आइडियल बजट है जिससे गरीबों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन जो आपका सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी इस हुकूमत जब ये हुकूमत जिस वक्त इक़्तिदार में आई तो आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये नारा बुलंद किया था और वो फिर नारा नहीं बल्कि हकीकत साबित करके उन्होंने दिखाया कि हम रियासत बचाने आए हैं अपनी सियासत को कुर्बान करके। और एक बहुत बड़ा रिस्क PDM की हुकूमत ने लिया था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में। अच्छा, आपने रियासत और सियासत की बात की है, वैसे इन हालात में जिस तरह से उन्हें
جیسے ٹیکل کیا ہے، جس طرح سے ان حالات کو دیکھا ہے، تو لگتا ہے کہ سیاست بھی بچا گئے ہیں اپنی، اور ریاست کے لیے میں بھی اسی بڑا طرف آ رہا اچھے تھا کام کر لیے ہیں انہوں نے۔ دوسرے اس سے پہلی حکومت کے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے، اور ان کی جو قیادت تھی انہوں نے تو ہاتھ کڑے کر دیے تھے، ملک ان سے نہیں چلایا جا رہا تھا، وہ نہیں چلا سکتے تھے، لیکن اس قیادت نے، شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، نہ صرف ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا بلکہ آئی ایم ایف کو بھی انگیج رکھا بہت زیادہ۔ جو ابھی ہم وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اور دیگر اہم وزراء کے بیانات اگر ہم ان کو دیکھ کے کہ 9th ریویو کے بعد کوئی وجہ نہیں رہی ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ معاہدے کو رینیو نہ کرے اور پاکستان ایک نئے معاہدے میں آئی ایم ایف کے ساتھ نہ جائے۔ اب آئی ایم ایف کے اپنے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان نے اپنے تمام فرائض پورے کر لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے مملکت کے جو دیگر امور تھے اس کو بھی چلایا۔ اس بیچ میں سیلاب کی شکل میں ایک بہت بڑی کلائمیٹی نے ہمیں ہٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جو سیاسی حالات ایک جماعت نے اس ملک میں بنائے، اسپیشلی 9 اور 10 مئی کو جو انہوں نے حرکت کی، وہ باقاعدہ پاکستان کی ریاست پہ ایک حملے کے مترادف ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی نے اس حوالے سے وزیر دفاع کے پیش کردہ قرارداد کو بھی، مذمتی قرارداد کو بھی منظور کیا۔ تو ملک کے جو سیکورٹی حالات تھے وہ بھی پاکستان کے لیے درست نہیں تھے، ہمارے پڑوس میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی درست نہیں تھے، اکانومی بھی خراب تھی، لیکن قیادت ایسی ہاتھوں میں تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں جو تھی مل کے کام کر رہی تھی، ماں سوائے ایک جماعت کے، تو پاکستان نے سروائیو کیا۔ اب ہمیں اس بات پہ یقین کرنا چاہیے کہ جس طرح نامساعد حالات میں اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے، اب جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس بجٹ کے بعد پاکستان کی معیشت کی دوبارہ مرمت اور دوبارہ بحالی کے لیے جو ہے وہ بھی اقدامات ہوں گے۔ اور آپ دیکھ رہی ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں گندم کی جو قیمت ہے وہ نیچے آئی ہے، آئل کی قیمت نیچے آئی ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ جولائی تک جو ہے یہ پرائس ہائیک جو ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ تو یقینی طور پر سیاست پہ ڈنٹ ایکسپیکٹڈ تھا، اور اس پہ بار بار بات کی جا رہی تھی کہ سیاست نون لیگ کی ختم ہو گئی، لیکن ابھی جو شجاباد والا جلسہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی جو مریم نواز صاحبہ جلسے کرتی رہی ہیں، تو اس میں اس چیز کی بھی تردید ہو گئی، لگ رہا ہے آپ کو؟ عوام باشعور ہے، عوام ان چیزوں سے نہ سیاسی قیادتیں ختم ہوتی ہے، نہ سیاسی جماعتیں جو ہے، جب آپ خدمت کے میدان میں اترتے، سیاست کا نام ہی خدمت ہی ہے، جب آپ خدمت کے جذبے سے اترتے ہیں تو پھر عوام بھی اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں۔ آپ نے درست اشارہ کیا کہ مریم نواز صاحبہ اکیلی اس وقت جماعت کو، جو اگر سیاسی محاذ پہ ہم دیکھیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب سرکاری بندشوں میں بندے ہوئے ہیں، جو باقی مسلم لیگ نون کے جو اعلیٰ قیادت ملک میں موجود ہے وہ سیاسی بندشوں میں کی وجہ سے اور حکومتی بندشوں کی وجہ سے اسی طرح عوامی اجتماعات میں اس وقت نہیں جا سکتے۔ مریم نواز جہاں جہاں جاتی ہے، باغ میں آپ نے اس کا جلسہ دیکھا کہ نامساعد موسمی حالات کے باوجود وہاں پہ ایک اچھا خاصا کراؤڈ انہوں نے جمع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کل شجاباد کا آپ ذکر کر رہی ہیں، وہاں پہ بھی اچھا خاصا کراؤڈ آیا۔ آپ خود تصور کریں کہ ان حالات میں جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو پھر اس جماعت کی جو کارکردگی ہے عوامی سطح پہ وہ مزید نکھر کے سامنے آئے گی۔ تو نہ تو میرے خیال میں حکومت نے ریاست بھی بچائی ہے، اور میری نظر میں ان کی سیاست بھی بچ گئی ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہمایوں خان صاحب، اسی کو ذرا آپ تھوڑا سا رسپونڈ کر دیں، پلس اس میں یہ شامل کر لیں کہ جس جماعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور ان کے جو لیڈر ہیں، وہ جس طرح سے بار بار ہم مذاکرات کی پہلے بھی ان کو دعوت دی جاتی رہی، وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بارہا کہا گیا کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، لیکن وہ اس وقت ڈائیلاگ کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ اب وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مذاکرات کس سے کرنے ہیں۔ وہ پھر بار بار اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کیوں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا حالات ہیں اور کیسے آگے بڑھا جائے۔ یہ بڑا ہی مزے کی بھی چیز ہے اور مذاق خیز بھی ہے ان اے سینس۔ اس کو ہم بڑا آبجیکٹیولی لیتے ہیں ان اے سینس کہ جس جماعت کا ہم ذکر کریں، اپوزیشن کی اس وقت کی جو بڑی جماعت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی پبلک کے اندر ایک ان کو لوگوں نے پیار دیا، انڈرسٹینڈنگ کی، اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ ایک وہ کرکٹ کا وہ ایک تھا، ایک کرزمیٹک ان کی وہ تھی۔ جب وہ آئے اور 3 سال 7 مہینے انہوں نے گزارے، جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ سارے وعدے پورے نہیں ہوئے، کچھ ہوئے بھی ہوں گے، لیکن میں آپ کو ایک پورا ہولسٹک وہ جو ہے کہ نہ نوکریاں دے گی، نہ گھر بنائے گے، نہ جو ہے وہ
سونامی جو تھی وہ کیا سر اس کو بلین کہتے ٹری تھے سونامی بلین کی ٹری بات سونامی, کریں. جی. اس میں شاید تھوڑا کچھ ہوا, اور اب وہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ایک پوری جب حکومت کا میکنزم بنتا ہے اور اسٹرکچر ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے, مطلب یا تو وہ ٹوٹلی فراڈ ہوں تو پھر تو زیرو ہے, لیکن چونکہ یہ ملک چل رہا تھا تو اس میں کچھ چیزوں میں کچھ ہوا, اور وہ جو چھوٹی چھوٹی جو اچھا چیزیں بائی دا تھیں. وے آپ نے جب بلین ٹری سونامی کی بات کی ہے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, اب اس کو گرین پاکستان کے نام سے اس کا تسلسل ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے بجٹ میں, وزیر اعظم صاحب نے اس کو روکا نہیں ہے, اور یہ اچھی بات ہے, چیز ہے. یہی ایگزیکٹلی اچھی بات ہے کہ اگر ان کی کچھ اچھی چیزیں, چند اچھی چیزیں جو تھیں اس کو اس گورنمنٹ نے کنٹینیو کیا. جی بالکل. یہ آج جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس قسم کی قوم ہیں اور کس قسم کی جو ہے وہ ہے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور اس میں جو ہے ہم نے اپنے ملک کو بچانے کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر غور نہیں کرنا, ہم نے سیاست کرنی ہے. تو میں اپوزیشن کی پارٹی کی جو بڑی جماعت ہے اس کا نام نہ لیتے ہوئے بھی جو ہے اور یہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کیونکہ میں نا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بڑا انگیج رہتا ہوں, ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں, تو وہ ہم سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں, کیوں نہیں آپ لوگ مل بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں. اور جو آپ کا سوال تھا کہ اب ان کا جو دل کر رہا ہے کہ اب بات کریں, جب تمام راستے, ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی نا کہ بات کرنی کس سے ہے. آپ جو سیاسی جماعتیں ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, آپ ان کو ہمیشہ سے چور ڈاکو بولتے آئے ہیں, تو لیکن سیاست میں پھر اس طرح سے نہیں ہوتا نا, یہ سیاست کا مزاج نہیں ہے. نہیں, یہ ایک تو سیاست کا مزاج نہیں, اور پھر ہماری سیاست کا تو بالکل مزاج نہیں. یہاں پہ ریکنسیلیشن ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, اور آپ بالکل بیک فوٹ پہ چلے جاتے ہیں, پھر آپ واپس آتے ہیں. لیکن جس اپوزیشن کی پارٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کوئی اس قسم کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماورائے جو ہے نا سپر نیچرل انٹیٹی سمجھ کے انہوں نے کہا کہ میں بہت طاقتور ہوں, میرا جو ہے کرزماٹک پرسنالٹی بہت ایسی ہے. تو انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا اپنی اس نالائکی, جس کو میں آپ کو نالائکی ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کرپشن اور وہ چیزیں وہ تو جو ادارے ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے, لیکن جو لیڈرشپ کی نالائکی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو بیک فٹ پہ آنا ہوتا ہے, جب آپ کو بات نہیں کرنی ہوتی, جب آپ کو رکنا ہوتا ہے, وہ یہ نہیں رکے, کبھی بھی نہیں رکے. اچھا مجھے ایک بریک لینا ہے, میں اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. بہت اچھی بات ہے, پاکستان میں زیادہ سے زیادہ سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے, جمہوریت پروان اس سے چڑھتی ہے, لیکن اسے نہ صرف انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا بلکہ اپنی جماعت کو بھی. اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। हम इससे पहले जो बात कर रहे थे, बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये बताया जाता रहा, तमाम पीटीएम जमातों की जानिब से भी यही बात की जाती रही कि हम सियासत नहीं बचा रहे, हम रियासत को बचाने के लिए आए हैं। और ये तवक्को की जा रही थी कि जो हालात हैं मुल्क के और जहाँ तक पहुँचा दिया गया है उससे सियासत को बहुत डेंट पहुँचेगा। एक तो इसको रिस्पॉन्ड करें, आपको ये लगता है कि वो डेंट पहुंचा या फिर जो हिकमत अमली अपनाई गई उससे फ़ायदा हुआ और सियासत को बचाया गया, प्लस जो रियासत के लिए इस वक्त किया है गवर्नमेंट ने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना पॉजिटिव देख रहे हैं? थैंक यू नाहिद। बात यह है कि सियासी और मुआशी मंजरनामे में बैक वक्त बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं और ख़ास तौर पर बजट आने के बाद इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं और इसी तरह सियासी मंजरनामा भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आप ये देखें कि इस मंजरनामे में कल ही प्राइम मिनिस्टर का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने एक बार फिर मिसाक मईशत के लिए इनवाइट किया है, पेशकश की है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल फोर्सेस को कि वो आगे आएँ और इस मिसाक मईशत पर अमल करें ताकि तमाम इक़्तिसादी और मुआशी पॉलिसियों में यकसुई और इत्तफाक राय पैदा हो सके। तो अगर इसमें देखें ये जो मुखलिसाना कोशिशें हैं या जो कोशिशें की जानी हैं उन्हें मिसाक मईशत की सूरत में जो तजावीज़ आ रही हैं, तो इसमें जो अपोजिशन पार्टी है उसको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो सर, अपोजिशन जमात के जो रहनुमा हैं उनको क्यों समझ नहीं आ रही कि ये मज़ाकरात का टॉपिक ये है, ये इस पे बात होनी चाहिए मईशत पे, वो फिर एस्टैब्लिशमेंट को पुकार रहे हैं। 2008 में जब वो हुकूमत में आए थे, इक़्तिदार में आए थे, तो बतौर अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने ये उन्हें पेशकश की थी कि आए हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, मईशत को बेहतर बना लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो चोर डाकू है, एनआरओ लेना चाहते हैं, हम नहीं बैठेंगे साथ। वो उनके पास एक ही राग है और एक ही ट्यून पर वो बात करते हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने रास्ते खुद बंद कर रखे हैं। मुज़ाकरात जो मकालमा है, मकालमा जो है जमहूरियत की एक रूह है, बुनियादी ये इसके बगैर आगे बढ़ नहीं सकते हैं अब, लेकिन इसके बगैर बात नहीं हो रही। अब देखें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो तेज़ी आ रही है और आज ही 3 ब्रेकिंग न्यूज़ हैं साथ साथ जो चल रही हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से, ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर में। जी बिल्कुल, तो हम उस पर बात करेंगे आगे जाके। ये तमाम इक़दामात जो हैं वो जाहिर कर रहे हैं कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम भी आ रहा है और जो डिफ़ॉल्ट होने का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, इसहाक डार साहब ने जो कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बिल्कुल ये वाज़ेह अंदाज में कहा कि ये मुआशी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा पाकिस्तान। हम अब इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं, अब डिफ़ॉल्ट की जानिब नहीं बढ़ रहे। हमारी इक़्तिसादी पॉलिसियाँ अब रंग ला रही हैं। टारगेटेड रिलीफ जो मईशत के हवाले से लोगों को दिया गया था, अब वो पॉलिसियाँ उस पर अमल हो रहा है। और आज ही एनर्जी मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी यही बताया गया कि हम टारगेटेड रिलीफ जो बिजली की पैदावार के और बिजली के निर्खों के हवाले से दिया जाना था उस पर अमल शुरू कर दिया है हमने। और इस सिलसिले में सबसे पहले बलूचिस्तान में वो पसमानदा इलाके जहाँ ट्यूबवेल अच्छा सर, मुझे इजाज़त दें, मैं इस पे वापस आऊँगी, इस पे हमने बात करनी है आगे जाके डिटेल में, लेकिन जो मैं सियासत की बात कर रही हूँ ना, आप ये समझते हैं कि आवाम की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम? जो चैलेंजेस थे उसको अंडरस्टैंड किया है? जो सियासत की बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा धचका लगेगा, लेकिन जैसे आवाम बाहर निकल रही है जलसे जुलूस में, तो वो फिर उसको तो निगेट आप नहीं देखिए, अब PMLN की कल जो मुशावरती मीटिंग हुई है उसमें इंतखाबी मुहिम जो है भरपूर अंदाज में तय किया गया है और मियां नवाज शरीफ की हदायत पर हुई है। उसके बाद मरियम नवाज की मुलाकात भी हुई है प्राइम मिनिस्टर से, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ये भी। और इस हवाले से सियासत में जो बड़ी तेज़ रफ्तार पेशरफ्त हो रही है वो यही है कि कोशिश ये की जा रही है कि इत्तेहादी जमातें इंतखाबात में एक भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएं और कोशिश की जा रही सीट एडजस्टमेंट भी हो जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, जो इत्तेहादी जमातों की के माबैन एक इत्तफाक राय भी पैदा हो जाए। तो उस जानिब देखें, अब मरियम नवाज़ के जलसे शुरू हो रहे हैं, उनकी इंतखाबी मुहिम शुरू हो रही है। शुजाबाद में किया है, अब वो खैबर पख्तूनख्वा जाने का इरादा कर रही हैं, इसी तरह बलूचिस्तान का विजिट भी करना है उन्होंने। तो PMLN जो है वो उसका फोकस जो है वो सिर्फ पंजाब ही नहीं है, पूरा पाकिस्तान है, ताकि पाकिस्तान के तमाम पसमानदा इलाके भी तरक्की की रफ्तार में आगे बढ़ सकें और वहाँ सियासी जो है वो सियासत को इतना आगे बढ़ाया जाए कि वो कौमी सियासत के कौमी धारे में पे होनी चाहिए और लोगों की भी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो खासी बेहतर नजर आ रही है। इतनी बड़ी तादाद में जब लोग आपके जलसे में आते हैं तो फिर जाहिर है यकीनन ये मैसेज होता है। जी सर, मुझे शहजादा जुल्फ़िकार साहब की तरफ जाना है। सर, एक मैं आपसे तो राय लेना चाहूँगी, हमने ये बात की है
کہ سیاست اس وقت کہاں ہماری سٹینڈ کر رہی ہے، جو حالات ہیں، لیکن آپ بہت عرصے سے ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی سیاست کو بڑا سمجھتے ہیں. سر، سیاست میں ٹھہراؤ اور استحکام آنا کتنا ضروری ہے اور ان حالات میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس وقت حالات خاصے پیچیدہ ہیں. ہم نے پہلے شاید اس سے پہلے میں نے تو آبزرو نہیں کیا کہ اس قسم کی چیزیں ہماری سیاست میں ہو رہی ہوں جس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. تھینک یو جی. دیکھیں، جب تک سیاست میں استحکام نہ آئے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی جس کو ہم کہیں، اگر وہ نہیں آتی تو پھر کاروبار کیا چلے گا؟ انویسٹر جو ہے وہ اپنا پیسہ کس طرح انویسٹ کریں گے؟ باہر کے انٹرنیشنل انویسٹرز کو تو چھوڑ دیں، لوکل بندہ کیوں اپنا پیسے پھنسائے گا؟ اس کو تو پل پل کا اس کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہوگا. میں اپنے پیسے اگر پھنسا دوں کہیں، کوئی لینڈ خرید لوں، کوئی کاروبار شروع کروں، میرے پیسے پھنس جائیں گے. اس لیے کہ جو صورتحال جو پیدا کر دی گئی تھی یہ 9 مئی کے بعد، اس سے پہلے جلسے، جلوس، لانگ مارچ، تو یہ اس حد تک جایا نہیں جاتا ہے. آپ ضرور اپنے مخالف جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ان کو آپ پریشرائز کرتے ہیں، آپ ان کو پریشرائز کرتے ہیں اگر آپ کے نقطہ نظر سے کہ وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں، عوام کے مفاد میں فیصلے نہیں کر رہے ہیں، آپ ضرور اس حد تک جائیں، اسمبلیوں میں جا کے شور مچائیں، اسمبلی میں جا کے ان کو بتائیں، اور روڈ پہ بھی آپ جلسہ جلوس ضرور کریں. لیکن اگر اپنے پبلک آرڈر کو ڈسٹرب کر دیا تو پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ پھر اس کے بعد مجھے بتائیں لا اینڈ آرڈر کا پرابلم شروع ہوگا. تو یہ تو بالکل وہ ہے کہ جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک چڑیاں آتی ہیں دانہ چگ رہی ہوتی ہیں، اور اگر ایک پتھر آپ نے پھینک دیا اس کے بعد کئی وقت تک، کئی دن تک وہ چڑیاں ادھر نہیں آئیں گی، ان کو پتہ ہے کہ یہاں کچھ ہوگا. تو یہ خوف ہوتا ہے. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹیز بڑی ضروری ہے. ملکی جو حالات ہیں ان کے لیے اکنامک جو استحکام ہے، جو معیشت کے لیے، وہ بہت ضروری ہے کہ فارن انویسٹر آئیں، فارن انویسٹرز کو یہ پتہ چلے کہ یہ ملک ہمارے لیے بہت سیف ہے، ہمارا جو سرمایہ ہم لگا رہے ہیں بہت سیف ہے، اور ہم اس سے کئی گنا کمائیں گے اور لے جائیں گے، اور پوری دنیا میں یہ میسج جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی، دیکھیں نا، یہ اگر کوئی ایک ایسا گروپ جو ہے جو پولیٹیکل نہ ہو اور وہ ایسا گروپ یہ کرے تو اس سے شاید گلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پولیٹکس کے اس ڈائنامکس کو سمجھتی نہیں ہے. لیکن اگر ایک پولیٹیکل پارٹی جن کی اچھی خاصی وہ تعداد ہو، ابھی وہ حکومت میں رہے ہیں، حکومت سے باہر آئے ہیں، اور اس کے بعد ایک دم سے استعفے دے رہے ہیں، اسمبلیاں توڑوا رہے ہیں، صوبوں کی اسمبلیاں توڑا رہے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی طرف سے جب دیکھیں سارا ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیکل ارینا میں آپ پولیٹیکل گیم کھیلتے ہیں، لیکن اگر آپ جو فیئر گیم کی بجائے آپ وہاں وکٹیں کو اکھاڑنا شروع کر دیں، بیٹ جو ہے چھیننا شروع کر دیں مخالف سے، اور گیند لے کر جو ہے بھاگ جائیں، تو مجھے بتائیں تو پھر وہ نہ میچ ہے اور نہ وہ فیئر میچ آپ اس کو کہا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں جو کچھ بھی کیا انہوں نے اپنے لیے خود کیا، دوسروں نے بات شاید کم کیا، اپنے لیے انہوں نے خود کیا. اس ملک کے ساتھ بھی اس پولیٹیکل ایٹماسفیئر کو ڈسٹرب کرنے، پیلوٹ کرنے میں میرے خیال میں ان کا اہم کردار رہا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا، ہم آگے بڑھتے ہیں. جو ایک اہم کردار رہا ہے، ہم اس پہ بار بار بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل بیہیویئر جو ہے وہ نظر نہیں آیا، اور کچھ دعوے اور بھی کیے جاتے رہے جس کو ایک بیانیے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا کہ ہمیں نکال دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ جو ہے وہ ہم سستے داموں گندم خرید رہے تھے، ہم تیل خرید رہے، اور یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں نکال دیا گیا، اور اس کے پیچھے امریکہ بھی شامل تھا، پھر سائفر کی کہانی بھی اس میں آ گئی. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں ایک بیانیے تک ہی محدود رہیں. لیکن اب اس پہ ہمیں پریکٹیکل ایک اپروچ نظر آ رہی ہے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور رشیا کے درمیان ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے، ٹریڈ ہونے جا رہی ہے. پہلا تیل کا جو جہاز ہے وہ آ چکا ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو ہیں انہوں نے اپریل میں ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ جو فرسٹ کنسائنمنٹ ہے اس کا آرڈر دے دیا گیا ہے، اور یہ ارزہ نرخوں پر ہمیں ملے گا. پھر بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے بھی ایک 3 ممالک کے درمیان اتفاق ہوا ہے، ایران، افغانستان اور رشیا کے ساتھ. تو آنے والے دنوں میں یقیناً کچھ اچھی خبریں سنیں گے. آج کی ایک اور اچھی خبر اور ایک بریکنگ نیوز یہ بھی تھی کہ رشیا کی طرف سے جو گیس آئی ہے وہ تاجکستان اور افغانستان کے راستے ترخم بارڈر پر جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. 1000 ٹن روسی LPG گیس جو ہے
یہ آئل اینڈ گیس کے سیکٹر میں اس سے ہمارے تجارتی روابط بہتر ہوں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 30 to 40% اس میں جو ہے فائدہ ہوگا عام عوام کا، شاید اس میں قیمتیں بھی کم ہوں. تو یہ بہت اچھی خبریں ہیں جو اس وقت آ رہی ہیں. پاکستان اور رشیا کے جو تعلقات ہیں 75 سالہ پرانے یہ تعلقات ہیں، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، بڑے تاریخی تعلقات رہے ہیں. جب آج ان کا نیشنل ڈے تھا رشیا کا، تب ان کے جو فارن منسٹر ہیں سرگئی لاروف، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی پاکستان کے حوالے سے جو کہا وہ یقیناً سننے کے لائق ہے، دکھانے کے لائق ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس موقع پر انہوں نے کیا کہا. Pakistan. I am glad to congratulate you on the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our countries. We know about the great interest and respect that the Pakistani people entertain towards Russia and President Vladimir Putin. We appreciate it very much. There have been different periods in our relations over the past 3/4 of a century. However, Russia has always been interested in expanding cooperation with Pakistan and under no circumstances has abandoned its commitments. The participation of Soviet specialists in the construction of the largest steel mill in Karachi, now called Pakistani Steel Mills, in the 1980s, despite the conflict raging in Afghanistan at the time, is clear evidence of this. The Guda thermal power plant, then the largest in your country, was also commissioned at that time. Nowadays, our relations are advanced and based on trust. They have founded on the concurrence of proximity of approaches to the key issues of the international agenda. Together with our Pakistani partners, we stand for shaping a more just and democratic multipolar world order. We respect the cultural and civilizational diversity of peoples and their right to determine the avenues of their political, social, and economic development themselves. I would like to note that Russia's vision of traditional moral values is in harmony with the principles of faith, unity, and discipline formulated by the father of the Pakistani people, Muhammad Ali Jinnah. It is on these pillars that the statehood of modern Pakistan is based. We attach great importance to further constructive cooperation with your country in international fora. We highly appreciate Pakistan's contribution to the activities of the United Nations and its specialized agencies. We welcome Islamabad's active involvement in joint work within the Shanghai Cooperation Organization as a full member of this organization, which plays an important role in establishing multilateral cooperation in Greater Eurasia. We consider the Islamic Republic of Pakistan to be a key international partner in the joint effort to combat common security challenges and threats, including transborder crime and terrorism. It is encouraging that over the recent years, we have succeeded in making significant progress in bilateral trade. Russia has become a major supplier of wheat to Pakistan, with shipments exceeding 1 million tons last year. Negotiations on launching a cooperation project in the oil sector are at their final stage. We are willing to work together on further engagement of our countries and peoples, strengthening mutually beneficial relations in politics, security, economy, education, in cultural and humanitarian fields, as well as in other areas. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، میں آپ کی طرف واپس ہوں. جو رشیا اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بڑی پازیٹیو قسم کی یہ سٹیٹمنٹ ہم سن رہے ہیں. بڑے پرانے تعلقات ہیں، لیکن اب جو کہا جا رہا ہے کہ ایک نیا باب کھلنے جا رہا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. جس طرح سے پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے، بائیلیٹرل ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے، کوپریشن کی بات ہو رہی ہے، کیا کہیں گے؟ اس کو دو نظریوں سے ہمیں دیکھنا ہے. ایک تو اس کی جو سمبولک ویلیو ہے، آج پہلا جو جہاز آیا ہے 1 لاکھ میٹرک ٹن ہم نے خریدا ہے رشیا سے، اور وہ پہنچا اور وایا عمان وہ آیا، اور پہلا اس کا وہاں سے ہم نے اس کو بڑے جہاز سے چھوٹے جہاز میں تبدیل کیا اور 50,000 میٹرک ٹن آیا.
یہ بہت ایک تو یہ ٹیسٹ کیس تھا جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ پاکستان میں آئے گا اور پاکستانی ریفائنریز کے اندر اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی، کاسٹ کیا ہوگی، لیکن جو اس کی سب سے اچھی سمبولک ویلیو وہ یہ ہے کہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے کہ جس مسائل کے اندر ہم گھرے ہوئے تھے اور ہمارا ایک ایکسپورٹ بل تھا، بیلنس آف پیمنٹ کا بہت بڑا ایشو تھا، تو اس میں یہ فائنلی مٹیریلائز ہونا جو پچھلے 1 سال سے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی وہ ہو گیا. ایکسلنٹ نیوز. سیکنڈ جو آپ کا سوال تھا وہ بڑے اہم بھی ہے اور بڑا مزے کی بھی ہے. آپ اگر کمپیریزن کریں ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں، انڈیا، یوکرین کی جنگ سٹارٹ ہوئی اس وقت سے یہ خرید رہے ہیں. 2021 میں وہ تقریباً جو ہے 2% آئل امپورٹ کرتے تھے، 2022 میں وہ 20% آئل امپورٹ کر رہے ہیں روس کے ساتھ. $5 بلین کا جو ہے وہ آئل لے رہے ہیں. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان نے جو یہ کوشش کی اور اس کا جو پھل ہمیں ملنا شروع ہوا، ایکسیلنٹ. اب ساری دنیا میں سینکشنز ہیں، انڈیا سے آپ بات کریں کہ وہ کیوں لے رہے ہیں، تو اب ہم نے لیا کیونکہ ہماری ضروریات ہیں، ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کی ایشوز ہیں، ہمارے اکانومی کی ایشوز. تو اس میں اتنی اچھی خبر ہے یہ کہ